نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال هذا رحمت من ربی، فرمایا یہ رحمت ہے میرے رب سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، بس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو اس دن کہ وہ موج کریں گے، یعنی گتھم گتھا ہو کر گھسیں گے بعض میں. وَنُفِخَ فِي السُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پس ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کریں گے ہم جہنم پر اس دن کافروں کو سامنے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ تھیں ان کی آنکھیں پردوں میں میرے ذکر سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ طاقت نہیں رکھتے تھے سننے کی. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 11واں رکوع، آیات نمبر 98، 99، 100 اور 101 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے ان کا تیسرا سفر پڑھا. یعنی پہلا سفر تو ان کا تھا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، کہ مغرب کی جانب جو انتہا تھی آبادی کی وہاں تک اللہ نے ان کو فتوحات عطا فرمائی. دوسرا سفر ہم نے پڑھا حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، مشرق کی جانب سورج کی طلوع ہونے کی طرف آبادی کی انتہا تک اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. تیسرا سفر ہم نے کل پڑھا
حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جو شمال کی جانب اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق وہاں پر ایک ایسی قوم ملی جنہوں نے یہ شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، تو آپ ہمارے اور ان کے بیچ کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ حضرت نے لوہے کے ٹکڑوں سے دیوار بنائی، پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈال دیا اور اس طرح اس کو درے کو جہاں سے وہ نکلتے تھے بند کر دیا۔ یہ ایک اس وقت کے حساب سے معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا۔ ایک ظالم قوم کو جکڑ کے رکھ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جیسے کہ دنیا میں وڈیرے بادشاہ یا کوئی چیز جب وہ کوئی روڈ بنواتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں، پھر اس کا افتتاح ہوتا ہے، پھر ہمارے یہاں تو افتتاح پہ بھی لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اور پھر تختیاں لگتی ہیں، پھر ان کے نعرے لگتے ہیں کہ ماشاء اللہ جی فلاں صاحب نے بڑا کام کیا، کہ یہ روڈ بنوا دیا، یہ گلی بنوا دی، یہ سکول بنوا دیا، یہ اسپتال بنوا دی، یا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اتنی مضبوط دیوار قائم کی، اس حساب سے ذوالقرنین کا چرچا ہونا چاہیے تھا، اس کے نام کی تختیاں لگنی چاہیے تھیں، اس کا خوب تذکرہ ہونا چاہیے تھا، پروٹوکول ملنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ذوالقرنین نے کہا میرا اس میں کمال ہی کوئی نہیں، سارا میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ غور کریں تو ہم نے سورۃ الکہف تقریباً ساری پڑھ لی ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اس کا پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو یا اللہ کا نبی ہو یا دنیا کا بادشاہ ہو، اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ بے شک، بے شک۔ اصحاب کہف کے واقعے میں کیا فرمایا؟ اصحاب کہف نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے، اور انہوں نے کہا فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، غار میں جاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت عطا کرے گا اور تم ظالموں کے ظلم سے بچ جاؤ گے۔ اولیاء اللہ کی رحمت کے محتاج۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں اللہ نے یوں فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے، ان کو ایک بندہ ملا میرے بندوں میں سے، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس کو میں نے اپنی طرف سے رحمت سے نواز رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نواز رکھا تھا۔ اور ذوالقرنین جو کہ ایک بادشاہ تھے، انہوں نے اتنی مضبوط دیوار بنائی، اور دیوار بنا کر آخر میں کیا فرمایا؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ ایک ورقہ اگر آپ آگے الٹا کر دیکھیں، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کی ایک اور مثال تمہیں سناتے ہیں، جو بوڑھے زکریا کو اس نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، لوگوں میری رحمت کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا، میری رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے مجھ جیسے سیاہ کار کے دل میں، یا اللہ جن کے واقعات تو سنا رہا ہے، کوئی تیرے ولی تھے، کوئی تیرے نبی تھے، ان کو تو نے رحمتیں دی ہی دی، مجھ جیسے سیاہ کار کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا تیرا؟ رب نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دے تمہارا رب کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے تم نے بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ اپنی رحمتیں تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ قال ھذا رحمت من ربی، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بڑی مضبوط دیوار ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا نا، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اتنی پختہ دیوار بنائی ہے کہ اس میں وہ سوراخ نہیں کر سکتے، اور میں یاجوج ماجوج تو سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اذا جاء وعد ربی، جب رب کا وعدہ آئے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا، جعلہ دکا، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بڑی مضبوط ہوگی، لیکن اللہ کے امر کے آگے اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، جیسا کہ ذوالقرنین نے فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا پھر اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی بچا نہ پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، جب قیامت قریب آئے گی پھر وہ دیوار گرے گی، پھر اس کے ٹکڑے ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ کل میں نے آپ کو تفصیل سے حدیث سنائی، حضور نے فرمایا پھر وہ آئیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور قتل و غارت اور کئی تباہیاں مچا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، بعض میں موج کریں گے، گتھم گتھم ہو جائیں گے اور گھس جائیں گے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں دنگا فساد ہوگا۔ ہاں ایک دن وہ بھی آنے والا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ظالم کا ظلم بھی ہمیشہ چلتا نہیں رہتا، پھر ختم ہو جائے گا، ہم سور پھونکیں گے، پھر سب کو قبروں سے اٹھا کے اپنے سامنے جمع کر لیں گے۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، اور زبان پر یہ جملہ ہوگا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کی بات پوری ہو گئی، نبیوں کی بات سچ ہو گئی، جو تمہیں بتایا کرتے تھے ایک دن قبروں سے اٹھنا بھی ہے۔ اور ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کا دن ہوگا کسی کے سر پر پگڑی نہیں، پاؤں کے اندر جوتا نہیں، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں، بغیر ختنے کے۔ فرمایا سیدہ عائشہ نے الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، بے لباس جو ہوں گے۔ حضور نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت تک نہیں ہوگی۔ اللہ، اس لیے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔
کس کے سامنے یا اللہ؟ کیسے کافر؟ فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں میں پردے پڑے تھے میری نصیحت اور میرے ذکر سے، دنیا کی باقی چیزیں تو دیکھتے تھے، میری نصیحت اور میرے ذکر کو نہیں دیکھتے تھے۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اور دوسرے مقام پہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری نصیحت، جو میری یاد، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، دنیا میں معیشت تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں میں پردے پڑے نا میرے قرآن سے، ان کو دن قیامت کے سچ مچ کا اندھا کر کے دکھاؤں گا۔ اور وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا حالانکہ میں ٹھیک ٹھاک دنیا میں دیکھا کرتا تھا؟ رب العالمین فرمائیں گے قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، ان کو دیکھنے سے اندھا بن گیا تھا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے، اب ٹھوکریں کھا اندھا بن کر، تیری بینائی میں نے چھین لی ہے۔ اللہ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کو جہنم کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا جو جن کی آنکھیں اندھی بن گئی تھیں، ان کی آنکھوں میں پردے آ گئے تھے، عن ذکری میرے ذکر سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ باقی باتیں تو محفلیں لگتی تو ساری ساری رات ہی لگی رہتی تھیں، لیکن جب میری آیات کی باری آتی تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، وہ سن نہیں پاتے تھے اور دور بھاگتے تھے اور میری آیات کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ جس نے دنیا میں میری آیات کو چھوڑ دیا، دیکھنے سے اندھا بنا، سننے سے بہرا بنا، فرمایا ان کو جہنم کے دروازے پر لا کھڑا کیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جب جہنم کے دروازے پہ جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہیں گے اور تمہیں دنیا میں اللہ کی آیتیں کسی نے نہیں سنائی تھی، تمہیں دنیا میں اللہ کی آیتیں کسی نے نہیں سنائی تھی، کوئی نہیں آئی تھی تمہارے پاس اللہ کی آیتیں کہ تم آج پکڑے ہوئی آ گئے ہو؟ وہ کہیں گے جی بالکل بلا، آیتیں تو آئی تھیں لیکن ہماری بدبختی، ہم نے اللہ کی آیات کی طرف توجہ کوئی نہیں کی تھی، ہم ان کو دیکھنے سے اندھے بنے تھے، سننے سے بہرے بن گئے تھے۔ فرمایا جاؤ پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔